الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں اصول الشاشی کی پہلی فصل یعنی خاص اور عام سے متعلق جو فصل ہے اس سے ہم پہلا سبق پڑھیں گے، خاص کی تعریف، خاص کی اقسام، خاص کا حکم۔ خاص کی تعریف یہ ہے: الخاص لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد۔ خاص وہ لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پہ وضع کیا گیا ہو، اس کو خاص کہتے ہیں۔ یعنی خاص وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے جو معلوم معنی کے لیے ہو، اور وہ کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے جو معین مشخص کسی چیز کا نام رکھا گیا ہو۔ چونکہ یہ اس فن کی پہلی کتاب ہے، تھوڑا اور آسان اسے سمجھ لیں کہ خاص کیا ہوتا ہے۔ اردو میں عام ہم پڑھتے ہیں معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی تعریف ہم کہتے ہیں جو خاص کسی شہر، جگہ یا شخص کا نام ہو تو اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ جو کسی خاص شخص، شہر یا جگہ کا نام نہ ہو اسے ہم نکرہ کہتے ہیں۔ معرفہ کی مثال ہم کہتے ہیں جیسے ساہیوال، لاہور، مینار پاکستان، قرآن پاک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ یعنی نام میں جیسے حضور کا نام آ گیا، کتاب کے نام میں جیسے قرآن آ گیا، شہروں کے نام میں جیسے ساہیوال، جامعہ فریدیہ، لاہور، مینار پاکستان، یہ جگہوں کے نام آ گئے۔ اگر یہ مشخص نہ ہوں، معین نہ ہوں، جیسے ساہیوال کی بجائے آپ کہہ دیں شہر تو یہ نکرہ ہے، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ جب ساہیوال کہہ دیں گے تو یہ معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ مینار کہہ دیں، یہ نکرہ ہے، کتنے مینار ہیں، لیکن جب آپ نے مینار پاکستان کہہ دیا تو وہ ایک ہی ہے، خاص ہو گیا۔ اسی طرح ہر نام بھی اپنے مسمى کے لیے جس کا نام رکھا گیا ہوتا ہے، ہر اس کے لیے وضعی طور پہ ہی وہ خاص ہوتا ہے۔ تو جیسے معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے ابتداءً یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ معرفہ اور نکرہ کی اصطلاح الگ ہے، خاص اور عام کی اصطلاحات یہ الگ ہیں۔ یہ ابتدائی طور پہ سمجھانے کے لیے کہ خاص اور عام سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے۔ تو جسے ہم معرفہ کہتے ہیں گویا عربی میں اسے آپ خاص کہہ لیں، اصول فقہ کی زبان میں اسے آپ خاص کہہ لیں۔ اسی طرح جسے اردو میں آپ نکرہ کہتے ہیں اسے اصول فقہ کی زبان میں آپ عام کہہ لیں، لیکن حکم ان کا ان معرفہ اور نکرہ سے الگ الگ ہوتا ہے۔ تو خاص ہر وہ لفظ جو کسی مخصوص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اور ہر وہ نام جو کسی معین مشخص کا رکھا گیا ہو اسے خاص کہتے ہیں۔ خاص کی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں: خصوص العین، خصوص النوع اور خصوص الجنس۔ خصوص العین کو اخص الخاص بھی کہتے ہیں، یعنی جو انفرادی طور پہ شخصیت ہی ایک ہو، نام ہی ایک ہو۔ جیسے آپ کہہ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد، لفظ اللہ، لفظ زید، اسی طرح لفظ خالد، عامر، بکر، یہ سارے وہ علم ہیں، وہ نام ہیں، وہ اسم ہیں جو اخص الخاص ہیں۔ خاص کا سب سے پہلا فرد جس میں ایک ہی فرد مراد ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اس کی خاص کی دوسری قسم ہے خصوص النوع، جو
کئی انواع میں سے نو خاص ہو، جیسے رجل مرد او امراتن یا عورت۔ اب نو میں رجل الگ نو ہے اور امراتن عورت یہ الگ نو ہے، یعنی تمام خواتین یہ ایک الگ نو بن گئی اور تمام مرد وہ ایک الگ نو بن گئے۔ نو کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کی اغراض الگ الگ ہوتی ہیں، یعنی مرد کی اغراض ہے وہ نبی ہوتا ہے، نبی ہوئے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں وہ مرد تھے، یعنی مرد کی اغراض میں نبی ہونا، مرد کی اغراض میں حاکم ہونا، مرد کی اغراض میں قاضی ہونا، مرد کی اغراض میں یہ گھر کا نظام جو چلانے والا سرپرست ہونا، یہ اغراض ہیں مرد کی۔ اسی طرح جو عورت ہے ان کی اغراض ہی بالکل الگ ہیں، عورت حاکم نہیں ہوتی، قاضی نہیں ہوتی، امام نہیں ہوتی، نبی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح عورت کی جو اغراض ہیں وہ توالد و تناسل ہے، یعنی انسانیت کو آگے بڑھانا، انسانی نسل کی افزائش عورت کے بدن سے ہوتی ہے۔ اسی طرح فراش بننا، مرد کے سکون کا باعث بننا، اندرون خانہ گھر کے نظام کو چلانا، یعنی عورت کی جو نو ہے اس کے یہ اغراض ہیں، مرد کی الگ اغراض ہیں۔ تو یہ نو خاص ہو گئی، رجل مرد کہہ لیں یا عورت کہہ لیں، یہ خصوصاً نو کی مثال ہے۔ جہاں نو خاص ہو، کوئی ایک فرد نہیں، مردوں کے سارے افراد میں ایک فرد کو خاص کریں گے تو خصوص العین بنے گا، خاص الخاص بنے گا۔ ان سبھی کو لے لیں تو دوسری جہت کے کچھ افراد الگ ہوتے ہوں، جیسے خواتین ہیں تو یہ نو الگ، عورتیں الگ ہو گئی، مرد الگ ہو گئے۔ تیسری اس کی قسم ہوتی ہے خصوص الجنس، جنس کا خاص ہونا، جیسے انسان ایک الگ جنس ہے، حیوان ایک الگ جنس ہے۔ تو یہ ابتدائی طور پہ خاص کی 3 اقسام ہیں۔ اسی طرح یہ نو اور جنس جو آ گیا، اس کو بھی آپ سمجھ لیں، چونکہ اسی سٹیج پہ منطق کی بھی ابتدائی کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو وہاں بھی نو اور جنس کی تعریفات آتی ہیں، اصول فقہ میں بھی آتی ہیں۔ تو وہ آپ بنیادی طور پہ منطقیوں کے نزدیک نو اور جنس کیا ہوتی ہے اور اصولیین کے نزدیک نو اور جنس کیا ہوتی ہے۔ منطقیوں کے نزدیک نو یہ ہوتی ہے ہر وہ کلی جو متفق حقیقتوں کے حامل کثیر افراد پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، یعنی منطقی لوگ اشیاء کی حقیقتوں سے بحث کرتے ہیں تو منطقیوں کے نزدیک نو یہ ہوگی ایسی کلی جو متفق حقیقتوں کے حامل بہت سارے افراد پر بولی جائے، یعنی حقیقت جن کی ایک ہو ان پر جو کلی بولی جاتی ہے منطقیوں کے نزدیک اس کو نو کہتے ہیں۔ اور جہاں وہ کلی جو مختلف حقیقتوں کے حامل کثیر افراد پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے اسے منطقی جنس کہتے ہیں۔ اس کو اور مختصر کر کے سمجھ لیں، جہاں کسی نو کی یا یوں کہہ لیں افراد کی کلی کی حقیقتیں متفق ہوں گی تو منطقیوں کے نزدیک نو ہو جائے گی۔ جہاں ایسی کلی جہاں مختلف افراد کی حقیقتیں مختلف ہوں، کثیر افراد کی حقیقتیں بھی الگ الگ ہوں تو وہ جنس ہو جاتی ہے۔ اب پلٹ کے آئیں اصولیوں کی طرف۔ اصولیین کے نزدیک جس چیز سے بحث کی جاتی ہے وہ ہوتی ہیں اغراض، حقیقت نہیں ہوتی، اغراض ہوتی ہیں، یعنی ایسی کلی جو کثیر افراد، ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی اغراض متفق ہوں تو وہ نو ہے، اگر اغراض مختلف ہوں تو وہ جنس ہے۔ گویا جب بھی اصولیوں کے نزدیک آپ نو کی تعریف کریں گے تو یہ کہیں گے کہ جو کثیر افراد کی اغراض اگر متفق ہیں تو وہ اصولیوں کے نزدیک نو ہو جائے گی، اغراض اگر سب کی مختلف ہیں تو پھر وہ جنس ہو جائے گی اصولیوں کے نزدیک۔ دیکھیں مردوں کی اغراض ایک ہیں،
عورتوں سب کی اغراض ایک ہیں تو یہ 9 ہو گئی، اور ان دونوں کو ملا دیں مرد اور عورت کو تو یہ عورتوں کی اغراض الگ ہو گئی، مردوں کی اغراض الگ ہوں گے، ان دونوں کو ملا کے اوپر اگر آپ بولیں گے انسان تو یہ اغراض چونکہ الگ الگ ہو گئی ہیں تو یہ جنس ہو جائے گی، جبکہ منطقی لوگ حقائق سے بات کرتے ہیں اور اصولی لوگ اغراض سے بات کرتے ہیں۔ غرض کو متفق رکھیں گے تو 9 ہو جائے گی، غرض کو مختلف کریں گے تو جنس ہو جائے گی اصولیوں کے نزدیک۔ یہ فرق ہے اصولیوں اور منطقیوں کے نزدیک۔ اور اگر حقیقت کو متفق رکھیں گے کسی کلی میں تو پھر وہ ہو جائے گی منطقیوں کے نزدیک 9 ہو جائے گی، حقیقتیں مختلف ہو جائیں گی تو منطقیوں کے نزدیک وہ جنس ہو جائے گی۔ تو یہ 9 اور جنس کی تعریفات بھی ہو گئیں، اور ساتھ میں منطقیوں اور اصولیوں کے نزدیک جنس اور 9 میں فرق کیا ہے کہ منطقیوں کے نزدیک جب بھی بولیں گے آپ حقیقت کا متفق یا مختلف ہونا بولیں گے، اور اصولیین کے نزدیک حقیقتوں کا نہیں بلکہ اغراض کا متفق اور مختلف ہونا یہ بولا جائے گا۔ تو آخر میں عام کی تعریف سے پہلے خاص کا حکم جان لیں۔ خاص کا حکم یہ ہے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر کتاب اللہ کے مقابلہ میں کوئی خبر واحد یا قیاس آ جائے تو دونوں یعنی کتاب اللہ اور مقابلے میں آنے والے خبر واحد اور قیاس کو ملا کے تطبیق پیدا کر کے یعنی ایسی کوئی صورتحال نکالیں گے کہ قیاس اور خبر واحد پہ بھی عمل ہو جائے اور کتاب اللہ کے خاص پہ بھی عمل ہو جائے، تطبیق دے کے دونوں پہ عمل کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ایسا موقع ہو کہ تطبیق ممکن نہ رہے کہ اگر خبر واحدہ یا قیاس پہ عمل کرتے ہیں تو کتاب اللہ کا حکم بدلتا ہے تو پھر کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور مد مقابل آنے والی خبر واحدہ یا قیاس پر عمل کو موقوف کر دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کے حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کا خاص جب ثابت ہو جائے گا اس پر تو عمل بہر صورت ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر اس مفہوم کے مخالف کوئی آپ کے پاس حدیث یا قیاس کا ضابطہ آتا ہے تو دونوں کو ملا کے سمجھ لیں، عمل ممکن ہو دونوں پہ تو کریں، اگر نہیں ہے تو قیاس یا اس خبر کو چھوڑ دیں، خبر واحدہ کو، اور کتاب اللہ کے خاص پہ بہر صورت عمل کرنا ضروری ہے اور کیا جائے گا۔